یہ آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر ہے۔ سید معراج علی سے علاقائی خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ مراٹھا سماج کو تعلیم اور نوکریوں میں 10% ریزرویشن دینے کا بل قانون ساز اسمبلی میں منظور۔ منوج جرانگے پاٹل OBC کوٹے سے ریزرویشن دینے کے مطالبے پر قائم بھوک ہڑتال جاری۔ ریاست کی 6 راجیہ سبھا نشستوں پر امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب، اور ریاستی تعلیمی بورڈ کے تحت 12ویں جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز۔ امتحانات میں شرکت کے لیے 15 لاکھ سے زائد طلبہ کا اندراج۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مراٹھا سماج کو تحفظات فراہم کرنے والے ریاست میں سماجی اور تعلیمی طور پر پسماندہ طبقات ریزرویشن بل 2024 ریاستی مقننہ میں کل منظور کر لیا گیا۔ دونوں ایوانوں میں اس بل کی منظوری کے بعد مراٹھا برادری کو ریزرویشن فراہم کرنے کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ مذکورہ بل کی منظوری سے مراٹھا سماج کے افراد کو تعلیمی اداروں میں داخلوں کے علاوہ سرکاری ملازمتوں میں 10% ریزرویشن ملے گا۔ وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کل منعقدہ مقننہ کے خصوصی اجلاس میں مراٹھا ریزرویشن کے لیے پہلے قانون ساز اسمبلی میں بل پیش کیا۔ انہوں نے بتایا کہ عدالت عظمیٰ کی جانب سے مراٹھا ریزرویشن کی منسوخی کا سبب بننے والی غلطیوں کو ختم کر کے یہ بل تیار کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ دیگر پسماندہ طبقات یا کسی دوسرے پسماندہ برادری کے ساتھ ناانصافی کیے بغیر مراٹھا سماج کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ بل منظور کیا گیا ہے۔ انہوں نے ریزرویشن بل عدالت کی کسوٹی پر کھرا اترنے کا یقین ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ریزرویشن کے سلسلے میں عدالت عظمیٰ میں ایک کیوریٹو پٹیشن دائر کی گئی ہے، لہذا اس ضمن میں ماہرین قانون کی مدد لی جا رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت تمام برادریوں اور سماج کے لیے یکساں موقف رکھتی ہے، اور صرف مراٹھا سماج ہی نہیں، دیگر کسی بھی برادری کو ناانصافی کا احساس ہوتا ہے تو حکومت اس موضوع پر پوری سنجیدگی سے غور کرے گی۔ بعد ازاں وزیر اعلیٰ شندے نے قانون ساز کونسل میں بھی ریزرویشن بل پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم پسماندہ طبقات کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اور ریاستی حکومت پسماندہ سماج کو مرکزی دھارے میں لانے کے اپنے وعدے کی پابند ہے۔ دراصل مراٹھا ریزرویشن کے لیے تحریک چلانے والے منوج جرانگے پاٹل نے مراٹھا سماج کو OBC کوٹے سے تحفظات فراہم کرنے اور خاندانی رشتہ داری ضابطے پر عمل آوری کا مطالبہ دہرایا ہے۔ حکومت کے اس فیصلے کے بعد انہوں نے اپنی بھوک ہڑتال کو مزید سخت کرتے ہوئے کسی طرح کی طبی امداد لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے آج انتروالی سراٹی میں مراٹھا برادری کا ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو رشتہ داروں سے متعلق فیصلہ لینا چاہیے تھا، لیکن مراٹھا سماج نے جس کا مطالبہ نہیں کیا، حکومت ایسے معاملات پر فیصلہ لے رہی ہے۔ مراٹھا ریزرویشن بل کی منظوری کے بعد نائب وزیر اعلیٰ دیویندر پھڑنویس نے کہا کہ حکومت نے OBC برادری کے لیے کوئی دشواری پیدا کیے بغیر مراٹھا ریزرویشن کا مسئلہ حل کیا ہے، جس سے دونوں برادریوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رہے گی، اور دونوں ہی طبقات ترقی اور بہبود کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے بھی مراٹھا برادری کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ تمام خامیوں کو دور کرنے کے بعد مراٹھا سماج کو ریزرویشن دیا گیا ہے۔ قانون ساز اسمبلی میں قائد حزب اختلاف وجے وڈیٹیوار نے رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے مراٹھا برادری کو دیا گیا ریزرویشن عدالت میں ٹک نہیں پائے گا، اور دھوکے باز حکومت نے مراٹھا برادری کے ساتھ ایک بار پھر دھوکہ کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس بل پر بحث کیے بغیر ہی حکومت نے جلد بازی میں فیصلہ لے لیا، اور عجلت میں لیا گیا یہ فیصلہ عدالت میں باقی نہیں رہ پائے گا۔ ریاستی حکومت پر مراٹھا ریزرویشن کے سلسلے میں دھوکہ دہی کا الزام عائد کرتے ہوئے کل ہند چھاوا تنظیم نے کل لاتور میں علامتی آرڈیننس کو نظر آتش کیا۔ مظاہرین نے حکومت کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے OBC زمرے سے ہی مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کا مطالبہ دہرایا۔ دراصل سماجوادی پارٹی کے رکن اسمبلی ابو عاصم اعظمی نے مراٹھا برادری کی طرح مسلم سماج کو بھی ریزرویشن دینے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اس مطالبے کو لے کر اسمبلی کے احاطے میں احتجاج بھی کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہے۔ خصوصی اجلاس سے پہلے ریاستی حکومت نے مراٹھا برادری کی پسماندگی کا پتہ لگانے کے لیے قائم کیے گئے گائیکواڑ کمیشن کی تحقیقی رپورٹ کو قبول کر لیا۔ کل صبح منعقدہ مجلس وزراء کے اجلاس میں رپورٹ کے مسودے کو منظوری دی گئی۔ مقننہ کے خصوصی اجلاس کا آغاز ریاستی گورنر رمیش بیس کے خطبے سے ہوا۔
انہوں نے اپنے خطبے میں ریاستی حکومت کی گزشتہ سال بھر کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ گورنر نے اپنی تقریر میں عالمی اقتصادی سطح پر ریاستی حکومت کی جانب سے کیے گئے 3,53,675 کروڑ کے مختلف مفاہمتی معاہدوں کا ذکر بھی کیا۔ دری اثنا آئندہ 26 فروری سے ریاستی اسمبلی کا بجٹ اجلاس ممبئی میں شروع ہو رہا ہے۔ اس دوران 27 فروری کو ریاست کا عبوری بجٹ پیش کیا جائے گا اور اسمبلی کا بجٹ اجلاس 1 مارچ تک جاری رہے گا۔ راجیہ سبھا کے انتخابات کے تحت ریاست کی تمام 6 راجیہ سبھا نشستوں پر امیدواروں کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا اعلان انتخابی افسران نے کیا۔ بی جے پی سے اشوک چوہان، میدھا کلکرنی اور ڈاکٹر اجیت گوپچھڑے، راشٹروادی کانگریس سے پرفل پٹیل، کانگریس کے چندرکانت ہنڈورے اور شیوسینا کے ملند دیورا اس انتخاب میں بلا مقابلہ منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم اعلیٰ تعلیم مہم پی ایم اوشا کی شروعات کل وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں ٹیلی کانفرنسنگ کے ذریعے ہوئی۔ ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں کے استحکام، بنیادی سہولیات میں اضافہ اور نئے تعلیمی منصوبوں پر عمل آوری کے لیے پی ایم اوشا کے تحت ملک کے مختلف اعلیٰ تعلیمی اداروں کو امداد منظور کی گئی۔ ان اداروں میں ریاست کی ممبئی یونیورسٹی، ایس این ڈی ٹی یونیورسٹی، اہلیہ دیوی ہولکر شولاپور یونیورسٹی، ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور سوامی رامانند تیرتھ مراٹھواڑہ یونیورسٹی شامل ہے۔ آر ایس ایس کے سرسنگھ چالک ڈاکٹر موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ بیماریوں سے پاک صحت مند بھارت ایک دن وشو گرو بنے گا۔ کل لاتور میں وویکانند کینسر اینڈ سپر اسپیشلٹی اسپتال کی افتتاحی تقریب سے وہ مخاطب تھے۔ مرکزی وزیر صحت منسکھ مانڈویا بھی اس تقریب میں موجود تھے۔ طبی خدمات کے میدان میں ملک مستحکم اور مضبوط ہونے اور آئندہ 4 سالوں میں تیزی سے بڑھنے والے کینسر کو قابو میں کرنے کے یقین کا اظہار وزیر صحت نے اس موقع پر کیا۔ ریاستی ثانوی و اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کے تحت 12ویں جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز ہو رہا ہے۔ اس امتحان میں اس بار تقریباً 15,13,900 طلبہ نے اندراج کیا ہے۔ سال گزشتہ کی طرح اس مرتبہ بھی امتحان کے لیے مقررہ وقت کے بعد پرچہ حل کرنے کے لیے اضافی 10 منٹ دیے گئے ہیں۔ طلبہ کے ذہنوں پر ہونے والے تناؤ کو ختم کرنے کے لیے اس سال تعلیمی بورڈ نے اکثر مضامین کے پرچوں میں مناسب وقفہ رکھا ہے۔ موسیقی کے شعبے میں غیر معمولی شراکت سے متعلق ناندیڑ کے معروف گلوکار پنڈت شیام گنجکر کو سنگیت شنکر دربار لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ آئندہ 26 فروری کو ناندیڑ میں ہونے والے سنگیت شنکر دربار میں یہ ایوارڈ دیے جانے کی اطلاع شری شاردا بھون سوسائٹی کی نائب صدر اور سابق رکن اسمبلی امیتا چوہان نے دی ہے۔ پربھنی میں آج سے علاقائی سطح کے زرعی میلے اور خواتین بچت گروپوں کی مصنوعات کا ضلعی سطح پر فروخت کرنے اور خوردنی میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس میں ضلع کے 9 تعلقوں کے خود امداد گروپ کی مصنوعات کے تقریباً 100 اسٹالز لگائے جا رہے ہیں۔ لاتور ضلع میں درج فہرست ذاتوں، خانہ بدوش قبائل اور خصوصی پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے طلبہ کے لیے سرکاری ہاسٹلوں میں داخلے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ 10ویں کے بعد تعلیم حاصل کرنے والے خواہش مند اہل طلبہ اس کے لیے 20 فروری تا 5 مارچ کے درمیان لاتور کے دیگر پسماندہ بہبود دفتر کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر سے درخواست کرنے کی اپیل انتظامیہ نے کی ہے۔ بیڑ میں آئندہ 24 تا 28 فروری کے دوران مہا سنسکرتی میلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ضلع کلکٹر دیپا مدھوڑ منڈے نے کل یہ اطلاع دی۔ اس میلے میں ناپید ہونے والے فنون اور ثقافت کے تحفظ کے اقدامات اور جنگ آزادی کے معروف و غیر معروف افراد کی معلومات عوام تک پہنچائی جائیں گی۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ مراٹھا سماج کو تعلیم اور نوکریوں میں 10% ریزرویشن دینے کا بل قانون ساز اسمبلی میں منظور۔ منوج جرانگے پاٹل او بی سی کوٹے سے ریزرویشن دینے کے مطالبے پر قائم بھوک ہڑتال جاری۔ ریاست کی 6 راجیہ سبھا نشستوں پر امیدواروں کا بلا مقابلہ انتخاب اور ریاستی تعلیمی بورڈ کے تحت 12ویں جماعت کے امتحانات کا آج سے آغاز۔ اس کے ساتھ ہی علاقائی خبریں ختم ہوئی۔